ہاں جی بالکل میں ہوں، مکمل طور پہ ہوں، بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم، میں سیمی دورانی بات کر رہی ہوں، اور ابھی ماشاءاللہ سے جتنے بھی میرے رفقا نے بات کی سب لوگ ہی اردو ادب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ تمام لوگ اردو ادب میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں۔ میں تو ان کے درمیان ایک ان پڑھ خاتون موجود ہوں، بطور عورت کی حیثیت آئی ہوں۔ اس عورت نے بھیجا ہے مجھے جس نے یہ جو تحریک آزادی ہے اس میں حصہ لیا تھا۔ جب مجھے اس کا دعوت نامہ آیا تحریک آزادی اور اردو نظم، تو مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ خوشی اس لیے ہوئی کیونکہ ابھی ڈاکٹر یوسف خوش صاحب نے جس طور پر اپنا یہاں کا نظام سنبھالتے ہی اکادمی ادبیات کے لیے کام شروع کیا ہے، اور جس تیزی کے ساتھ ہم اوپر جا رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اردو ادب کی اہمیت کیا ہے، اور اس کے اردو ادب نہیں تمام علاقائی زبانوں کو لے کر یہ جس سے آگے چل رہے ہیں، اس سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے جا کر ہمارے بچوں کے لیے کتب کا یا ادب کا ایک خزانہ موجود ہوگا جس سے وہ استفادہ کر سکیں۔ اب آتی ہوں میں اپنے موضوع کی طرف، وہ ہے تحریک آزادی اور اردو نظم۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں کوئی پی ایچ ڈی یا اردو لٹریچر کی سے متعلق خاتون نہیں ہوں، میرا تو جو ہے ایک بہت ڈفرینٹ فیلڈ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ جب مجھے کال آئی کہ آپ اپنے لیے مضمون کا انتخاب کریں، تو میں نے اس کے لیے جس مضمون کا انتخاب کیا اس میں میں نے بہت چالاکی سے کام لیا، اور میں نے چالاکی یہ کی کہ اس میں میں نے عورت کی قوت گویائی کا موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس ساری تحریک آزادی کے دوران کوئی خاتون شاعرہ سامنے نہیں آئی تھی، تو اس لیے مجھے زیادہ بولنا نہیں پڑے گا۔ اسی زمانے میں جب یہ آزادی کی ہیلو آئی کی ناٹ، مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے، نہیں آئی کی ناٹ ہیئر اینی ون۔ آپ پوچھیے ڈاکٹر اشرف کمال سے پوچھیے۔ میری آواز نہیں آ رہی ہے، آئی ڈونٹ نو۔ اب ٹھیک ہے، اب آئیے، اب آئی ہے؟ ہاں بولیے، قریب کریں ڈاکٹر صاحب کنٹینیو، کہ شروع ٹھیک ہے کنٹینیو کر لوں؟ یہ اوپر لے اس کو۔ اچھا اس کو ایسے رکھنا ہے، ہاں جی۔ اچھا تو میں نے جس کا موضوع کا انتخاب کیا وہ عورت کی قوت گویائی۔ ہیلو ہاں جی السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ اسپیکر کھولیے بیٹا، آواز آ رہی ہے۔ آپ بولے لیں، ایک منٹ، اب انمیوٹ کر دیا، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آ رہی کیا مجھے شروع سے بولنا پڑے گا یا جہاں سے میں بول رہی تھی میں؟ وہیں شروع کر دیں۔ اچھا جی، ہاں جی، تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ تھا عورت کی قوت گویائی، کیونکہ تحریک آزادی کی آپ بات کرتے ہیں تو تحریک آزادی میں ابھی تک جتنے مرد حضرات بولتے رہے ہیں یا خواتین بولی ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی خاتون شاعرہ کا نام آپ کو آج تک نظر آیا ہے؟ نو۔ میں نے بیٹھ کے گوگل کیا، آج کل ہر چیز میں گوگل کر کے آپ لوگ آسانی سے نکال لیتے ہیں، آپ کو کسی جگہ کسی خاتون شاعرہ کا نام نظر نہیں آئے گا، نہ لکھاری کا۔ وہ بیچاری جب لکھتی بھی تھیں تو وہ مردوں کے نام کے پیچھے بیٹھ کر لکھا کرتی تھیں۔ یہ تھی ان کی آزادی۔ اس آزادی میں آپ اس تحریک میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عورت نے حصہ نہیں لیا تو یہ غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ اس کے ہاتھ میں پین ہوتا یا وہ کسی رسالے میں چھپی جاتی یا وہ آگے جا کے لڑ رہی ہوتی، وہ حالی کے ساتھ کھڑی ہوتی یا شبلی کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ اور اگر جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا بھی تھا تو اکبر الہ آبادی صاحب نے فرما دیا تھا، بے پردہ نظر آئیں جو چند بیبیاں، اکبر غیرت قومی میں گڑ گیا۔ ان کو ڈسکریج کیا جاتا رہا۔ تو آزادی نے عورتوں کو نہیں روکا۔ آزادی نے کس طرح آزادی کی تحریک نے کس طرح عورتوں کو نہیں روکا؟ کیونکہ انہوں نے قربانیاں دیں۔ قربانیاں کس کی دیں؟ انہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنے شوہروں کی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی کوکھ کی قربانیاں دیں، انہوں نے آپ لوگوں کے لیے نظم کا، آپ لوگوں کے لیے افسانے کا، آپ لوگوں کے لیے ناول کا سامان مہیا کیا۔
عورت کا کنٹریبیوشن یہ ہے آپ کی تحریک آزادی میں، یہ کوکھ کا کنٹریبیوشن ہے، یہ انول نال کا کنٹریبیوشن ہے. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ عورت نے تحریک آزادی میں حصہ نہیں لیا. ساری نظموں کا جو مٹیریل ہے وہ آپ کو عورت نے پرووائڈ کیا، اس نے آپ کو سپورٹ دی ہے گھر بیٹھ کر. بہت اچھے، بہت ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت آزادی نہیں چاہتی تھی، صرف قلم ہاتھ میں لے لینے سے آزادی نہیں ملتی. گھر میں بیٹھ کے گھر کے مردوں کو باہر نکال کے گھر کی راکھی کرنے سے، گھر میں بچے پالنے سے، ان کو پروان چڑھانے سے، ان کو آزادی کا درس دینے سے آزادی ملتی ہے. یہ آزادی آپ اپنے بچے کے ذہن، دماغ اور روح میں ڈالتے ہیں، صرف کتابوں میں نہیں لکھتے، یا آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کا تھیسس نہیں کرتے ہیں. آپ آزاد روحیں جنتے ہیں، آپ آزاد دماغ پروان چڑھاتے ہیں. یہ ہوتی ہے آزادی. اور میرے نزدیک عورت نے آزادی میں عورت کے طبقے نے آزادی کی تحریک میں اس طرح جو ہے اپنا حصہ ڈالا. اور سب سے زیادہ ظلم جس نے سے وہ عورتوں نے سے ہے. جنسی زیادتی ہوئی، قتل ہوئی، کنویں میں کود گئیں، سب کچھ کیا. ابھی ہم لوگ بڑے مزے سے بیٹھ کے ان کے اوپر کہانیاں لکھ رہے ہیں، نظمیں لکھ رہے ہیں. سب وہاں سے لے کے آج تک اگر آزادی نہیں ملی تو عورت کو نہیں ملی. نہ ہی اپنے فیصلے خود کرنے کی آزادی ملی، اور نہ ہی خود سے اپنی مرضی سے زندہ رہنے کی آزادی. تو یہ تحریک آزادی میں عورت کا کردار آپ مجھے بتائیں. آج 73 سال گزر چکے ہیں، میں کہاں ہوں؟ مجھے آپ نے کیا، یہ درست ہے میں کہتی ہوں کہ سلام ہے میرے قائد کو کہ اس قابل کیا کہ آج میں اکادمی ادبیات میں بیٹھی یہاں آپ سب کے ساتھ بات کر رہی ہوں. سلام ہے قائد کو. اور اسی طرح جو ہے ابھی پچھلے دنوں جو ہے، میں بات مختصر کروں گی، 5 منٹ کی بات کا ٹائم دیا گیا ہے. ابھی گزشتہ دنوں حکومت پاکستان نے ایک نیا نقشہ جاری کیا ہے. یہ میں سیاسی اس پہ پہلو پہ بات نہیں کر رہی ہوں. اس میں ہم لوگوں نے اپنے ایک مقبوضہ حصے کو، جو ہمارا حصہ نہیں رہا، اس کو بھی شامل کر لیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، وہاں پر بھی عورتیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ اس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تحریک آزادی میں حصہ لے رہے ہیں، وہاں گھر میں بیٹھی کتنی عورتیں ہوں گی جو نظم نہیں لکھ رہی ہوں گی. جب میں یہ سارا کچھ اس پروسیس سے گزر رہی تھی، اس سارے سوچ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہوگا، کیونکہ جب میرے پاس دعوت نامہ آیا تو میں فلیش بیک میں چلی گئی 1947 سے بھی پہلے کے زمانے میں. میں وہاں کے مرد شعرا یا میں غالب کے ساتھ یا میں شبلی کے ساتھ یا میں حالی کے ساتھ نہیں بیٹھی ہوئی تھی. میں گھر میں بیٹھی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں گھر میں بیٹھی، وہ جو تندور پہ روٹیاں سیک رہی تھی ماں اپنے بچے کے لیے جو باہر تحریک آزادی میں حصہ لے رہا تھا، میں اس عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. میں اس عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جس کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس کے پیٹ میں برچی ڈال دی گئی تھی. میں اس عورت کے ساتھ تھی جس کے پیٹ سے بچہ نکال دیا گیا تھا. تو میں اسی دوران انہی عورتوں کی روح نے آ کے میرے کانوں میں ایک نظم پھونکی. اور یہ میری نظم نہیں ہے، تحریک آزادی میں جو عورتیں نہیں کہہ پائی نظم، یہ ان کی نظم ہے جو میں آپ لوگوں کو آج سنانے لگی ہوں. نظم کچھ یوں ہے، شاید میں خود لکھی جا رہی ہوں وقت کے خونخوار پنجوں کے زہریلے ناخنوں سے، کہ جن کے لفظوں کی تحریر میری روح میں درد کی تجسیم کرتی ہے. وہ درد جو حرام نطفے کا تانا ہے، میں چھپائے پھرتی ہوں انہیں کہ ان کے کان میں کوئی اذان دینے کو تیار نہیں. وہ حلال ہو نہیں پاتے، میری عزت نفس کو بے آبرو کر کے بلکتا چھوڑ کر ان کو کچرے میں نیا جنم لینے کو پھینک دیا گیا. وہ نطفہ جو خود ناپاک تھا، وائی کروموزوم کا مسلسل بلاکار کرتا رہا. یوں کروموزومز کی جنگ میں لفظ بے آبرو ہوئے، اور وقت سے پہلے ہی میری انول نال خون کے آنسو روتی رہی، اور میری کوکھ ان کو باہر دھکیل دینے سے قاصر اب بانجھ پڑی ہے. اے دنیا کے تاج دارو، مال دارو، ان گنت دیوتاؤ، کوئی تو آؤ ایک ایسے تخم کا سبز بیج بونے کو کہ جس میں روح و آزادی کے تمام کروموزومز کی.
यहाँ बिलकती सिसकती तड़पती आओ नालें, आज़ाद पंछियों को जन्म देकर आज़ाद एक ऐसी उड़ान भरें। भले दम निकले धरती माँ की मुकय्यद बेबस औरत का, मगर जनता हुआ एक हुर्रे यज़दां को आज़ाद वो करता। वो आखिरी दम जो जने एक आज़ाद हुर 13वें महीने का। बस क्या क्या कहने, बहुत शुक्रिया, बहुत- इतनी सी बहुत- बात थी। बहुत खूब, बहुत खूब, शानदार। बहुत खूब। मुझे अंदाजा नहीं था भाई क्या कहें। वो भी घरों में जो बैठी हुई औरतें हैं, आप उनको क्या समझते हैं, क्या समझते, क्या कहने, क्या बहुत कहने। शुक्रिया। थीम बहुत शानदार, आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। डॉक्टर तारिक आशिफ साहब से गुजारिश है। आपने